بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کیلیگرافک ویڈیو کے ذریعے آپ کو ایک ایسے مسلمان مورخ کی مختصر تاریخ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس نے اہل ہند کی تہذیب و ثقافت کو بھی اپنی تصانیف میں بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد قلم بند کیا ہے۔ اسی لیے اسے ہندوؤں کی تہذیب و ثقافت کا مورخ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کا نام نامی البیرونی مشہور تھا۔ البیرونی بھی ابو علی سینا کی طرح بڑا عالم و فاضل تھا۔ اس نے ہندوستان میں آ کر ہندوؤں کے علوم و فنون بھی سیکھے اور اس کے بعد ان کے صحیح اور مفصل حالات سے دنیا کو روشناس کرایا۔ خوارزم خیوا کے پاس ایک قصبہ بیرون ہے۔ 973 عیسوی میں یہاں البیرونی پیدا ہوا۔ ماں باپ غریب تھے، لیکن البیرونی بچپن ہی سے نہایت ذہین و طبع تھا اور پڑھنے لکھنے میں دوسرے طالب علموں سے ہمیشہ آگے رہتا تھا۔ اس کے دو اساتذہ نے اس کو علم فلکیات اور علم ریاضیات کی تعلیم دی۔ چین سے البیرونی کو خاص شغف تھا۔ اس کی شہرت سن کر سلطان محمود غزنوی نے اسے غزنی میں بلوایا اور یہاں سے وہ پنجاب و کشمیر بھی گیا۔ اس نے سنسکرت سیکھی اور یہاں کے ہندوانہ علوم میں مہارت پیدا کی، یہاں تک کہ اس ملک کے پنڈت اس کو ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر کہنے لگے۔ بڑے بڑے پنڈت اس کی شاگردی کر کے ریاضیات و فلکیات کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ البیرونی نے کوئی 100 کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن آج کل ان میں سے بہت ہی کم ملتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور مشہور کتاب علم حیت پر القانون المسعودی ہے۔ دوسری کتاب الہند ہے، جس میں اس نے ہندوستان کا جغرافیہ لکھا، یہاں کے لوگوں کے رہنے سہنے کے حالات، ان کے طور طریقوں، رسوم و رواج اور مذہبوں کی تفصیل بیان کی، اور ان کے علوم مثلاً حیت، ہندسہ اور فلسفہ کو اہل عالم کی معلومات کے لیے دل آویزی اور سلاست کے ساتھ قلم بند کیا۔ وہ اپنی کتابوں میں لاہور، پشاور، ملتان، سیالکوٹ اور جہلم کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زیادہ تر وقت پنجاب ہی میں گزرا۔ اس زمانے میں محمود غزنوی اور ہندوستانی راجاؤں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں
اور ہندوؤں کا دل مسلمانوں سے کھٹا ہو گیا، لیکن البیرونی دن رات پنڈتوں سے ملتا جلتا اور وہ سب اس کا احترام کرتے۔ البیرونی خوارزم کے بادشاہ مامون کے دربار میں بھی رہا، جہاں ابو علی سینا بھی موجود تھا، اور محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کی نظر میں بھی البیرونی کی بڑی وقت تھی۔ البیرونی کا انتقال 441 ہجری یعنی 1048 عیسوی میں ہوا، اور وہ تقریباً 75 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ دوستو، آخر میں آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مہربانی کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور کئی دوستوں اسٹوڈنٹس کا بھلا بھی، کیونکہ خوبصورت لکھائی ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ خوبصورتی دیکھنے والے کے دل کو لبھاتی ہے، اسی طرح خوبصورت لکھائی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ جو بچے اپنی لکھائی کو خوبصورت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ بچے ہمیشہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مارکس لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ممتحن یعنی مارکنگ کرنے والے لوگ، ٹیچرز، بھدی لکھائی پڑھ پڑھ کے دیکھ دیکھ کے بور ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو ہی کوئی خوبصورت لکھائی والا بچہ، اس کا پیپر ان کے سامنے آتا ہے، ان کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے اور وہ خوشی سے لکھائی سے متاثر ہو کر بھی اسٹوڈنٹس کو اچھے نمبر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ بچے جن کی لکھائی خوبصورت ہوتی ہے، دیگر بچوں سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا لکھائی پر خاص توجہ کیجیے، تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔